أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورہ آل عمران کے آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 تک ہے۔ اس درس میں ایک مرتبہ پھر یہودیوں کو ان کی بدعنوانیوں، سرکشیوں اور جان بوجھ کر حق سے انکار اور اہل حق پر ظلم و ستم توڑنے اور انہیں بے رحمی سے قتل کرنے کی درینہ عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور انہیں قیامت کے دن کی سختیوں کو یاد دلا کر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں، اور پھر ان کی اس غلط فہمی کا بھی رد کر دیا ہے جس میں وہ بری طرح سے مبتلا تھے کہ ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا، قیامت کے دن جنت ہماری پکی ہے، اگر عذاب ہوا بھی تو گنتی کے چند دن، اور واضح طور پر انہیں بتا دیا کہ یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، اس طرح کے خیالات، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح دوسرے لوگوں سے باز پرس ہوگی قیامت کے دن، تم سے بھی تمہاری ہر بدکاری اور ہر بدعنوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں یہ مضامین تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں، یہودیوں کے متعلق یا ان کا خلاصہ سا ذکر کر دیا گیا ہے ان آیات طیبات میں۔ سورہ بقرہ میں وہ مقامات اگر ذہن میں ہوں تو ان آیات کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کرام کو، بغیر حق، نہ حق، ویقتلون، اور قتل کرتے ہیں الذین، ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم کرتے ہیں، بالقسط، عدل و انصاف کا، من الناس، لوگوں سے، فبشرہم بعذاب علیم، تو خوشخبری دو انہیں دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، جن کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ عالم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جنہیں دیا گیا تھا، نصیباً، کچھ حصہ، نصیباً، حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے کچھ، یدعون، جب بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، کتاب الہی کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے ان کے درمیان جو جھگڑے ہیں ان کے متعلق، ثم یتولی فریق منہم، پھر پیٹ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون، اس حالت میں کہ وہ روگردانی کرتے ہیں، یعنی روگردانی کرتے ہوئے پیٹ پھیر لیتا ہے۔ ذالک بانہم، اس کی وجہ یہ تھی،
یعنی یہ بے باکی کی اور پیٹ پھیرنے کی اور اللہ کی کتاب کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ذالک بأنہم، اس کی وجہ یہ تھی کہ قالو، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار، بہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر چند گنتی کے دن، وغرہم، انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا، فی دینہم، ان کے دین نے، ما کانوا یعملون، ان باتوں میں، ما کانوا یفترون، ان باتوں میں جو وہ خود گھڑا کرتے تھے، فکیف اذا جمعناہم، سو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے، لیوم، اس روز، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ووفیت، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے یہودیوں کی ایک بڑی بری عادت جس کی وجہ سے وہ عذاب الہی کے مستحق ہوئے، ان پہ غضب طاری ہوا، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا تھی، اور ان میں سے جو لوگ حق گوئی کرتے تھے، حق بیانی کرتے تھے، وہ ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن یہودی اسی وجہ سے ہوئے تھے نا، کہ انہوں نے ان کے علماء کی، ان کی عوام کی جو غلط کاریاں تھیں ان پر انہیں متنبع کیا۔ تو یہ چیز اللہ نے ذکر کی ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا۔ اب ظاہر ہے جو پیغام لے کے آیا ہے اللہ کی طرف سے، نبی کتاب لے کے آیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی پہلے سے اتری ہوئی کتاب کے پیغامات، احکامات ان کے سامنے واضح کیے جا رہے ہیں، تو وہ واضح کرنے والے کے دشمن ہو گئے ہیں، ان احکامات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو بغیر حق، نہ حق۔ وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے ہیں الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی بندہ جس کے اوپر ہمیں یقین ہے، اعتماد ہے، وہ کتاب اللہ کے احکامات ہمارے سامنے واضح کرے، ہماری غلطی پہ ہمیں متنبع کرے، تو بجائے اس کا کہ ہم اس کے دشمن بن جائیں یا اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں، اس کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہماری غلطی اس نے ہمارے اوپر واضح کی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچانے میں وہ محنت کر رہے ہیں۔ اب علماء کی عظمت اور شان کیوں ہے کہ علماء کتاب اللہ کے احکامات پہ پیرا دیتے ہیں اور اللہ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہودیوں کی بری عادت یہ تھی کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ دشمنی کرتے تھے۔ اب امت مسلمہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا امت مسلمہ میں بھی یہی علماء کی دشمنی اور علماء سے نفرت کا رویہ تو نہیں آ گیا؟ استغفر اللہ۔ آج الحمدللہ وطن عزیز میں جو علماء، عوام کے دلوں میں علماء کا مقام ہے، وہ بالکل ظاہر و باہر ہے۔ دین کے معاملات میں علماء کی بات سنی جاتی ہے، قدر کی جاتی ہے، لیکن جو بے دین طاقتیں ہیں انہیں کب یہ بات گوارا ہے؟ وہ کوشش کر رہی ہیں کہ علماء کے بارے میں نفرت پیدا کی جائے، وہ پھیلا رہی ہیں، اور ہمارے بہت سے لوگ ان کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کر کے اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا، اور علماء سے محبت، ان کی بات کو سننا، ان پر اعتماد کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے پیچھے نظر ہونی چاہیے اور ان پہ کاربند رہنا چاہیے۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ بطور تحقیر ہے، یہ دھمکی، لیکن ان کی توہین اور تحقیر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ ضائع ہو گئے جن کے اعمال فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، یہودی ہیں جو انہیں اللہ کی کتاب تورات دی گئی تھی، یدعون الی کتاب اللہ، جب بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کر دے ان کے باہمی جھگڑوں کا، یعنی ان میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی کتاب کے مطابق تمہارا فیصلہ کریں۔ اب بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ وہ سنیں اور تسلیم کریں، ثم یتولی فریق منہم، پھر پیٹ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وہ موردون، اس حالت میں کہ وہ گردانی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس پہلے سے بھی اللہ کی کتاب موجود ہے۔ قرآن شریف کی روشنی میں جب کہا جائے یا ان کی جو اپنی کتاب ہے اسی کے مطابق کہا جائے کہ وہ اسی کتاب کے مطابق تمہارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، تو اب انہیں پتہ ہے کہ ہماری غلطی پکڑی جائے گی، تو وہ پیٹ پھیر کے گردانی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔
یہ اللہ کی کتابوں کے ساتھ ان کی بے اعتنائی اور یہ برا رویہ ہے۔ اب یہ جو اتنی بے باکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اور اللہ کے احکامات کے مقابلے میں، فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے نا ایک ان کا نظریہ ہے، ایک نظریہ ہے ان کا۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کے غلط نظریات سے بچائے کہ جو نظریات ہمیں عبادت سے دور کر دیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے دور کر دیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے عشق اور آپ کی اطاعت سے دور کر دیں۔ اب وہ جھوٹا نظریہ کیا تھا؟ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ قالوا، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند۔ تو جب یہ نظریہ بن گیا کہ جنت تو ہماری پکی ہے، اگر گئے بھی تو چند دن جائیں گے دوزخ میں، تو اب نبیوں کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اب علماء کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اب قرآن کی تورات کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، جب یہ نظریہ غلط ان کے ہاں قائم ہو چکا تھا؟ تو آج ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سا ہمارا نظریہ ہے جس کی وجہ سے ہم عمل سے غافل ہو گئے ہیں، عبادت سے غافل ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات نظریہ اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن اس نظریے کی آڑ میں بندہ عمل، عبادت اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو نظریہ پھر درست رکھنا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرمانبرداری، پیار، محبت، عشق، عبادت، یہ سارے معاملات کو بھی جاری رکھنا یہ ضروری ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم، فرمایا فریب میں مبتلا رکھا انہیں ان کے دین کے معاملے میں، ما کانوا یفترون، ان باتوں نے جو وہ خود گڑا کر، یعنی اپنی طرف سے وہ باتیں بناتے تھے، اور یہی باتیں دین پر عمل کے معاملے میں ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی، یہ گھڑی ہوئی باتیں فریب میں انہیں مبتلا کر دیتی تھی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ فکیف اذا جمعناہم، تو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم انہیں جمع کریں گے، لیوم، اس دن لا ریب فیہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن جب ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ ووفیت کل نفس، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو، ماں کا سبب جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ خلاصہ آ گیا یہودیوں کے قائد نظریات کا، اور انہوں نے متنبہ کرنے کے اللہ رب العزت کے اسلوب و انداز کا۔ اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت و حکمت کی بہت سی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔